اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اب مئی 1983 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 19 سے ہوگا، لیکن سابقہ درس میں آیت 18 کا مفہوم کچھ تشنہ تکمیل رہ گیا تھا، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسے آپ پہلے لے لیں گے۔ کہا یہ گیا ہے وہاں کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، دعوی ایمان کو سچ کر دکھانے والے۔ تو اب اس کے بعد یہ انفاق کا ذکر آ رہا ہے۔ اس نظام کی تشکیل کے لیے قرآن کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ کہ ہر فرد اپنی ضرورت کے مطابق صرف رکھ سکتا ہے، زائدہ ضرورت اس مقصد کے لیے اس نظام کو دے دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ نظام ہے۔ تو گویا دعوی ایمان کو سچ کر دینے کے بعد پہلی بات یہاں یہی کہی کہ وہ انفاق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں۔ تو گویا ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ دعوی ایمان کو سچ کر دینے کے لیے، دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ارکان کہلاتے ہیں اسلام کے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ذرائع ہیں کسی مقصد کے حاصل کرنے کا۔ یہ مقصود بذات نہیں ہے، وہ مقصد تو اس نظام کو قائم کرنا ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کچھ کام کرتا ہے۔ یہ سارا جتنے بھی ہیں یہ اس پروگرام کے ذرائع ہیں۔ اب اگر ذرائع کو ہی مقصود بالذات سمجھ لیا جائے تو جو آپ کو اب یاد ہوگا، میں دین اور مذہب میں جو فرق کرتا چلا آ رہا ہوں، دین تو ان مقاصد کا نام ہے جن کے لیے یہ سب ذرائع ہیں، اور مذہب میں یہ ذرائع مقصود بالذات ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے ہاں دیکھیے، وہ جو مقصد ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، اگر ایک فرد بھی بھوکا سو گیا تو وہ نظام اسلامی نہیں کہلا سکتا۔ وہ ایک مقصد ہے۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی زور نہیں دیتا، سوال ہی نہیں ہے۔ زور دیا جا رہا ہے کہ صاحب نمازیں کس طرح سے پڑھی جائیں، پھر ایک ایک نماز کی وہ تفاصیل، وہ جزیات، وہ فروعات، اور سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں آپ دیکھیں گے۔ مسجدوں میں تالے پڑ رہے ہیں، پولیس آ رہی ہے، مقدمات ہو رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، جیل خانے جا رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ کہ جی اس مسجد میں وہ شخص آ کے نماز پڑھتا ہے جو ہاتھ چھاتی پہ باندھتا ہے، زیر ناف نہیں باندھتا۔ ایک فرد آ گیا تھا، اس نے اونچی آواز سے آمین کہہ دی، مسجد میں لٹکنے لگ گئے جناب۔ جتنی یہ آپ دیکھیں گے وہاں کے، وہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے گی۔ کیا ہوا نہیں ہوئی؟ پاجامہ تمہارا ٹخنے سے نیچے تھا، اس نے ذرا سا سکیٹ کے اوپر کر لیا، نماز ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جزیات بھی اپنے مقام کے اوپر یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جسے ڈسپلن آپ کہتے ہیں۔ فوج کے سپاہی کے بوٹ کے تسمے بھی صحیح طریقے پہ بندھنے چاہیے، لیکن وہ مقاصد نہیں ہیں۔ فوج کے سپاہی کا مقصد تو حفاظت ہے، ملک کی، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہے اس کے لیے۔ جو میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ آپ ایک ترخان کو دہاڑی پہ رکھتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، وہ آ کے سب سے پہلے وہ اپنی پتھری نکالتا ہے اور پھر ونجی نکالتا ہے، اس کے اوپر اس کو لگانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دروازہ بنوانا ہے اس سے۔ اب اگر وہ سارا دن اسی کو تیز کرتا رہے تو آپ سوچئے کہ آپ شام کو اس کو دہاڑی کے پیسے دے دیں گے؟ حالانکہ وہ بیٹھا رہا ہے، کام کرتا رہا ہے کچھ، لیکن یہ کام وہ تھا جو
اس دروازہ بنانے کے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھا یہ جو اپنا سند تیز کر رہا ہے وہ. اور اگر وہ سارا وقت ساندھی تیز کرتا رہے تو آپ کا دروازہ تو نہیں بنے گا. یہ جتنی چیزیں تھیں یہ ذرائع تھے ایک مقصد کے حصول کے لیے، اور وہ مقصد تھا دین کے نظام کو اسٹیبلش کر دینا، قائم کر دینا. اور دین کا نظام تھا ما ینفع الناس، انسانیت کی منفعت کے لیے کیا کیا جاتا ہے. تو مذہب میں یہ سارا زور ان ذرائع پہ دیا جاتا ہے، مقاصد ذہنوں سے اوجھل ہو چکے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بحثیت ایک ذریعہ کے ہے. ایک نماز کے متعلق قرآن نے یہ بتایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ وہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی قرآن کی منشا کے مطابق ہوئی ہے، تو اس سے تو کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی معاشرے میں. جس معاشرے میں صلاۃ ہوگی اس معاشرے میں نہ برائی ہوگی نہ بے حیائی ہوگی. تو نماز کے متعلق معیار تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر تو وہ معاشرے سے برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دیتی ہے تو نماز ہو گئی، اور دور نہیں کرتی ہے تو نماز نہیں ہوئی. یہ سارا کچھ کے ہاتھ کہاں باندھے جائیں اللہ اکبر کے لیے، کانوں کی لو تک پہنچے، چھوڑ دیے جائیں، باندھ کے پڑی جائے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی ڈسپلن کی چیزیں ہیں. وہ مقصد تو قرآن کہتا ہے، وہ انا کہہ کے کہتا ہے کہ یقیناً یہ بات یاد رکھو کہ الصلاۃ یہ کرے گی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ ذرائع پہ آپ زور دیتے چلے جائیے، الصلاۃ تو نہیں ہوگی. قرآن کریم نے یہ بنیادی نقطہ جو ہے متعدد مقامات پر اس کو واضح کر دیا ہے، اور عظمت قرآن کی یہ ہے. باقی دنیا میں مذاہب جتنے ہیں وہ سارے ذرائع کے اوپر زور دیتے چلے جائیں گے. کسی مذہب میں پرستش کا کوئی مقصد نہیں بتایا جایا ہوگا. قرآن ہے جو یہ زور دیتا ہے کہ یہ جن چیزوں کو ذرائع کہا جاتا ہے انہی کو مقصود اگر سمجھ لیا جائے تو وہ پھر قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. 2-3 آیتیں بڑی ضروری اس ضمن میں ذہن میں رکھیے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اتنا کچھ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے لیکن نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبتے دعا ہے اور میں ہوں. پڑھے جاؤ اور زیادہ پڑھے جاؤ جناب. جتنا پڑھ رہے ہو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جو اور زیادہ پڑھا دو گے تو اور حاصل ہو جائے گا. بات تو وہی رہے گی. 100 دفعہ بھی صفر لکھ کے جمع کرو تو صفر ہی ہوگا اس کا نتیجہ. سورہ مائدہ نہیں، سورہ بقرہ کی 2/177 آیت بڑی اہم آیات ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو کرتے ہو. مثال کے طور پر ایک بات ہی صرف قرآن نے کہی ہے، مقصد یہی ہے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے نا، منہ طرف قبلہ شریف کے. اللہ اکبر. کسی مسجد کا اگر رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تو اس مسجد کے اندر کوئی نماز، وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی. نمازی کا رخ اگر نہیں ہوتا، ذرا سا ٹیڑھا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے بھاگا ہوا دوسرا نمازی آتا ہے اور وہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا ہے. اور یہ کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہو گیا، میرا رخ قبلے کی طرف ہو گیا. جس نے رخ کیا تھا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا. یہ ہے بھی ضروری، یاد رکھیے. یہ عجیب چیز ہے قرآن کی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، رخ تمہارا ادھر ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن پھر یہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد کا. ادھر یہ بھی کہا کہ یہ بھی ضروری ہے، یک جہتی یک نگہی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے.
اور اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ نصب العین جو تمہارے ہاں کا ٹارگٹ، جو تمہارے ہاں کا پوائنٹ آف ویو جو تمہارے ہاں کا ہے، وہ سب کا ایک ہونا چاہیے۔ قبلہ کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ ملت کیا ملت نہ بن جائے گی کہ جس کی زندگی کا مقصد یکساں ہم آہنگی ہو جائے تمام کی، کروڑ آدمی نہیں جی، 1 ارب افراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، اگر مقصود ان کا زندگی کا ایک ہو جائے، جسے منہ طرف قبلہ شریف کے کہتے ہیں آپ تو پوچھئے نہیں پھر یہ قوم کیا کر دے گی۔ لیکن یہاں ہوا یہ کہ وہ نماز میں رخ قبلے کی طرف، بس یہ مقصود بالذات، زندگی کے مقاصد اپنے اپنے، کسی کا کی نگاہ کا رخ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں، کہیں ہم آہنگی نہیں، یکسانیت نہیں، اختلاف ہے، افتراق ہے، لیکن منہ طرف قبلے شریف کے، اس نمازی کا بھی کہ جس نے ہاتھ اوپر باندھے ہوئے ہیں، اس کا بھی جس نے نیچے باندھے ہیں، جس نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، جو کانوں تک اٹھا رہا ہے، منہ طرف قبلے شریف سب کا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہی اختلاف جو ہے، اسی سے تو وہ قبلے کی طرف رخ رہا ہی نہ آپ کا۔ کس اہمیت سے کسی مذہب میں یہ نہیں آپ دیکھیں گے جو وہاں یہ کہا گیا ہو کہ پرستش کے قاعدے جو ہیں، قانون جو ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ قطعاً نیکی نہیں ہے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو گیا یا مغرب کی طرف ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ بات قرآن نے کہی، مقصد یہ ہے کہ یہ جو مظاہر ہیں، یہ جتنی چیزیں نظر آنے والی ہیں، یہ جتنا پروگرام اس قسم کا ہے جس کا تعلق اس ڈسپلن سے ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ ذرائع اگر رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر انہیں مقصود بالذات سمجھ لیا جائے گا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میری نماز تو ہو گئی، اس کی نہیں ہوئی۔ اگر تمہاری نماز بھی برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں روکتی معاشرے کو، تو نہ تمہاری ہوئی نہ اس کی ہوئی، نماز کی شکل سے ہی ہو گئی، نماز کا مقصد سے ہی نہیں ہوا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، آؤ بتائیں نیکی کیا ہے؟ پہلی شرط تو وہی ایمان کی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ تو ہو گیا کہ یہ ان حقائق کے اوپر ایمان۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ پہلا زور پھر دیتا ہے یہ ایمان کے بعد، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمسکین، پھر وہی بات آ گئی، وہی مال و دولت کا دے دینا اس مقصد کے لیے۔ دو ہی چیزیں قرآن نے بتائی ہیں اس نظام کے قیام اور استحکام کے دوران میں، جتنی اپنی کمائی ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لینا، باقی سارے کا سارا دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نظام کے حوالے کر دینا، ایک بات۔ اور دوسری چیز کہ جب کہیں ایسا وقت آ پڑے جان دینے کا تو میدان جنگ میں چلے جانا، جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جو نیکی کی بتائی قرآن میں۔ اس لیے کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کے دعویٰ کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اب تو یہ ہے نا کہ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مسلمان ہونے کے لیے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے خدا سے، یہ شخص اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور وہ اس کے عوض میں جنت دے دیتا ہے۔ جان اور مال یہ دو ہی چیزیں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں۔ مال کا ذکر تو ساری زندگی میں آتا رہے گا، اور جان جو جس وقت جان دینے کا وقت آئے گا اسے جہاد عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور یہ انفاق کہلاتا ہے جتنی بھی۔ یہ کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا، مشرق کی طرف کر لیا، مغرب کی طرف کر لیا، ٹخنا ننگا ہے یا ڈھکا ہوا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم ان حقائق پر ایمان لانے کے بعد اپنا مال ان مقاصد کے لیے صرف کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے موافق کیے گا
اسی آیت میں دونوں ہی چیزیں آ گئی ہیں. پہلے تو آت المال ہے اور آخر میں ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت، تصادم کے وقت، ٹکراؤ کے وقت استقامت سے کام لیتے ہیں، استقلال سے کام لیتے ہیں، ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھاتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب. یہ ان چیزوں کے اوپر زور دیے چلے جانا کہ صاحب اس انداز سے رخ کیا اور اس انداز سے سجدہ کیا اور ایسے ہاتھ باندھے اور وہاں تک ہاتھ اٹھائے، یہ ان چیزوں کے اوپر زور دیتے چلے جاؤ گے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تم اپنے دعوی ایمان کو ان چیزوں سے سچ کر دکھاتے ہو یا نہیں. یہاں تو اتنی سی چیز کہی ہے، سورہ توبہ میں ہے، وہ بھی اسی کا ایک جز ہے، 9/19. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کے نیکی کے کام کے حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دی ہیں ہم نے پانی پینے کے لیے، کعبہ کی تزئین و آرائش کے لیے اتنا کچھ ہم نے کر دیا ہے. تو آپ کو یاد ہے انہوں نے اگلے دنوں سے یہ خبر آئی تھی کہ پتہ کتنے 100 من سونا جو ہے کعبے کے دروازے پہ لگایا گیا ہے، کس کس قسم کے پتھروں کے فرش بنائے گئے ہیں، کروڑوں روپے اس کی زینت کے اوپر، اس کی آرائش کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. قرآن کہتا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اس قسم کے یہ نیکی کے کام تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے یا کعبے کی تزئین و آرائش کے لیے اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں؟ یہ چیز اور اس نظام کے استحکام اور بقا کے لیے جد و جہد کرتے چلے جانا مسلسل، یہ جہاد آخری اس کا مرحلہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے. ورنہ ہر کوشش جو اس نظام خداوندی کے قائم کرنے اور اس کو محکم بنانے کے لیے کیا جائے گا وہ جد و جہد میں آ جائے گا، جہاد میں آ جائے گا. کہا کہ یہ بات جو ہے کہ پانی پلانا ہے ساتھیوں کو اور کعبے کی تزئین و آرائش کرنی ہے، کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو شخص جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ؟ تم اپنے ذہن میں خواہ کتنا ہی کیوں نہ اپنے آپ کو فریب دے لو کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، خدا کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. تو وزن تو وہ ہے جو اس کے میدان میں ہو، وہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم، اس قسم کے اعمال تمہارے لیے خوش فریبی کا باعث بن سکتے ہیں، خدا کے میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا. لا یستوون عند اللہ. اور اتنا ہی نہیں ہے عزیزان من، آگے جو الفاظ آتے ہیں کانپ اٹھ، اللہ لا یہدی القوم الظالمین. جو انہی ذرائع کو مقاصد سمجھ کے مطمئن ہو بیٹھی ہے وہ ظالمین کی قوم ہے، گمراہ، ان کو صحیح راستہ نہیں مل سکتا. یہ ہے فرق مذہب اور دین میں. یہ سارا کچھ جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مساجد کی تعمیر اور اس میں تزئین اور یہ سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں سارا زور ہمارے ہاں مذہب میں ان چیزوں پہ لگایا جاتا ہے. نماز روزہ ہے تو اس کے لیے یہ جزیات جتنی ہیں، مسائل پہ مسائل آپ دیکھیے، کمرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کتابوں سے، یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے رہتا ہے. حنفیوں کی نماز کیسی ہے، اہل حدیث کی کیسی ہے، شیعہ کی کیسی ہے، ان کے اندر پھر جو مختلف الگ ٹولے بنے ہوئے ہیں ان کی کیسی ہے، جزیات پہ جزیات، باس پہ باس چلی آ رہی ہے، لٹھم لٹھا ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر. خدا کہتا ہے کہ اس کا وزن ہی کچھ نہیں ہمارے میزان میں. اور اس سے آگے بڑھیے، یہ جتنا کچھ مذہب کے نام پہ قرآن کریم، ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، مکتب پہ مکتب کھلے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بغیر مطلب سمجھے ہوئے قرآن کے الفاظ کو دہراتے چلے جانا. سوچیے عزیزان من، دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے؟
کہ آپ اس کا مطلب نہ سمجھ رہے ہوں اور دہراتے چلے جائیں آپ اس کو ساری عمر، اور اہتمامات اس کے لیے آپ پوچھو نہیں، اتنے اس کے لیے مدارس اور مکاتب کھلے ہوئے ہیں، اور پھر جتنا ان پہ اوپر خرچ ہوتا ہے، جتنا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر اس کو قائم کرنے والے، ان میں چندہ دینے والے، اس کا انتظام کرنے والے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، خدا کا، مذہب کا، دین کا، اسلام کا۔ اتنے ہی مکاتب تھے ہی، چلیے حفظ کرانے والے حافظ نہیں جی، آگے چلیے تجوید القرآن ہے جی، پھر وہ قاری بناتے ہیں۔ کس نے تو حفظ کرایا، اس نے یہ سکھایا کہ وہ عین کہاں سے نکلے گی، قاف کہاں سے نکلے گا۔ اب یہ عین اور قاف درست کرنے والے الگ مکاتب کھلے، الگ مدرسے کھلے، ادھر وہ حافظ بناتے ہیں، یہ قاری بناتے ہیں، یہ تجوید کا الگ علم بن گیا، یہ سارا کچھ کرانے والا۔ سارا مقصد اس قرآن کا، پہلے تو اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ رمضان کی تراویح میں وہ حافظ تراویح پڑھا دیتا تھا، محراب سنانا جس کو کہتے ہیں، وہ سنانے والا بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سننے والے بھی کچھ نہیں سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں، ثواب دونوں کو ہو رہا ہے، مطمئن ہے۔ لیس البر، قرآن ہے عزیزان مان، میرے اور آپ کے جذبات کی رعایت نہیں رکھتا، حقائق ہے، نیکی نہیں ہے یہ۔ وہ یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہ کہتا ہے لقوم یعلمون لقوم یعقلون، ان کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ تو نازل ان کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ اس اہتمام سے ہو رہا ہے۔ سوچئے قوم کا یہ رویہ، انہی تک آ جائیے اور آگے نہ بھی بڑھیے، مساجد بنانا۔ غور فرمائیے کہ ایک مسجد، یعنی لاؤڈ سپیکر الگ، وہ مینارہ اس کے اندر ہے، ایک مینارے پہ جتنا خرچ ہوتا ہے، ایک مسجد پہ جتنا خرچ ہوتا ہے، پھر وہ مساجد بھی ایسی بن رہی ہیں جن میں وہ سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بنتی چلی جاتی ہیں مسجدوں پہ مسجدیں صاحب، پھر ان کی زیب و زینت کے سامان ہو رہے ہیں، ان کے انتظامات پھر ہو رہے ہیں۔ ادھر میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک حج کے اوپر آپ کے ہاں پوری ایک عرب قوم جو ہے وہ حج کے اہتمام میں سارا سال لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا اطمینان ہے جسے آپ کر کے آ جائیے۔ قرآن کہتا ہے ہمارے میزان میں تو برابر نہیں یہ بات ہو سکتی، ہمارا میزان تو یہ کہے گا کہ نتائج کیا مرتب ہوئے، وہ مقاصد حل ہوئے جن کے لیے یہ چیزیں تجویز کی گئی تھیں، یا سارا دن تم فٹ بال کو کک لگاتے گئے اور دوسرے کے گول میں پہنچایا ہی نہیں اس کو، تم نے نہیں گنی جائیں گی یہ ککیں آپ کو۔ مقصد تو اس گیند کا گول میں پہنچنا تھا، فری کے مقابل کے۔ لا یستعون، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ لا یہدی القوم الظالمین، اتنا ہی نہیں کہا کہ نیگیٹو ہے یہ چیز، منفی ہے یہ چیز، کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ کہا ہے کہ یہ قوم گمراہ ہے، یہ قوم ظالم ہے، جو مطمئن ہو جاتی ہے ذرائع کو مقصود سمجھ کر۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک ھم الفائزون۔ اگلی آیت میں بتا دی کہ مقصد یہ ہے، زندگی مسلسل جد و جہد میں گزرے اس نظام کے قیام کے لیے، پھر وہ مال کا انفاق کرے، وہی دوسری چیز جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ یہ ہیں جن کے درجات اعظم ہیں خدا کے نزدیک۔ نماز کے متعلق تو وہ سورہ معون متعدد بار سامنے آ گئی ہے، وہ ہر بار آنی پڑتی ہے۔ فویل للمصلین الذین،
اتنا ہی نہیں کہ وہ بیکار گئیں ان کی نمازیں، اس قسم کے نمازیوں کی، فویل، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ وہ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے تباہی بتاتے ہیں، یہاں وہ بتا رہا ہے نماز پڑھنے والے جو مسلین ہیں ان کے لیے تباہی۔ کون سے مسلین؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی صلات کے مقصد، مفہوم، اس کے نتائج، جس مقصد کے لیے یہ فرض کی گئی تھی اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ والذین ہم یراؤون، جو کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ظاہرہ حرکت، جتنے مظاہر ہیں اس کے، اس کو ہی صلات سمجھ لیتے ہیں۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اس کو صلات سمجھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور رزق کے ان سرچشموں کو جن کا پانی بہتا ہوا رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لیے روک لیتے ہیں اور نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ آپ غور فرمائیے عزیزان من کہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ وہ پڑھایا جائے تو ان مقامات کو کیا کریں گے؟ وہ قرآن میں جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے، ان آیتوں سے یہ اسی طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایکسپریس ٹرین کھڑی نہیں ہوتی اس اسٹیشن کے اوپر۔ کہیں سنیے، مجال ہے ان آیات کے متعلق کچھ بتا جائیں۔ جس قوم میں فرقے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن نے، اے رسول تیرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو فرقے سے متعلق ہوگا۔ کوئی ایک بھی باقی رہتا ہے آپ کے ہاں؟ باقی وہ رہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اس کے خلاف یہ سب کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وہ کافر تو ایک باقی رہ جاتا ہے شرک سے، یہ مومن سارے جتنے ہیں قرآن کی روح سے یہ سارے کے سارے شرک آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، مشرک۔ دوسری جگہ کہا اے رسول تیرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جنہوں نے فرقہ بنا لیا۔ اور یہاں فخر اسی پہ کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں۔ کون ہوتے ہو صاحب؟ یعنی اگر آپ صرف کہہ دیے مسلمان ہوتا ہوں تو وہ اطمینان نہیں ہوتا جی۔ بھائی کون مسلمان؟ یعنی آگے بتائیے۔ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا آگے، پھر انا اول المسلمین حضور نے کہہ کے پھر آگے میں نے کہا صحابہ نے پوچھا تھا کہ جی کون مسلمان، سنی یا شیعہ مسلمان؟ اچھا جی سنی مسلمان ہو جی، سنی تو ہوا۔ کون سے سنی مسلمان؟ اہل حدیث یا اہل فقہ؟ یہ جی اہل فقہ والے تھے۔ اچھا اہل فقہ، ٹھیک ہے، شکر ہے۔ حنفی ہیں آپ یا شافعی ہیں صاحب؟ کہ جی حنفی ہوں صاحب۔ حنفی ہیں، اچھا ہے۔ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں؟ چل بھائی تریا چل۔ وہ کہتے رک بھی روکے گا تو وہ جو توحید کے اوپر ہوگا، جو کہا گیا گا کہ انا مسلم، بس۔ اور جو ان پگڈنڈیوں پہ چلے گا پھر تو در مافلہو خیزہ افسانہ سے افسانہ چلتے جا چلتے جا۔ ابھی تو میں نے طریقت نہیں گنائی تصوف کی جن میں ہم جن وادیوں میں ہم گزرے ہیں، وہاں پوچھو نا کیا کچھ اور ہوتا ہے۔ صرف مسلمان کہنے سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔ جب تک شرک نہ ملایا جائے ساتھ اسلام نہیں آتا۔ یہ تھی وہ چیز۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھانے والے وہ لوگ ہیں جو اس نظام کی استحکام اور بقا کے لیے، قائم کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ ٹکراؤ کا وقت آتا ہے تو سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور وہ میدان جنگ میں جانے کا وقت نہیں ہوتا تو اپنی کمائی کو ان کاموں کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچ کر دکھاتے ہیں اپنی۔ دو مقام ہے جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم یہ نہ کرو گے
تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم نے دین سے اعراض برت لیا. اگر یہ کرو گے تو پھر تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی. بات آئی ہوئی ہے سامنے تو آ ہی جائے. خدا تمہیں لے جائے گا اٹھا کر، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا. یعنی یہ کوئی کم درجے کی تباہی نہیں. عزیزان ایمان، ایک تو یہ ہے کہ قوم ہو، اس کو کوئی سزا مل جائے، سزا کے بعد وہ بچ جائے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے. یعنی اس قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے قرآن. اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہو سکتا ہے صاحب؟ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا؟ 47/38 2-3 مقام ہیں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ منکم. وہی بات آ گئی. تم وہ ہو کہ کہا تم سے یہ جاتا ہے کہ اپنا مال و دولت اس مقصد کے لیے دے دو، صرف کر دو. فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. اور تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ وہ پھر یہ نہیں کرتے، ساری مال و دولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں. وہی مال کی بات اور وہی اس کا بخل. وَإِن تَتَوَلَّوْا، یاد رکھو اگر تم اعراض برتو گے اس نظام سے جو ہم نے کہا ہے کہ اپنا مال و دولت اس راستے میں دے دو، اگر اس سے روگردانی کرو گے، اعراض برتو گے، اعتراض برتو گے، رخ پھیر دو گے، منہ موڑ لو گے، اس سے تو کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ خدا ایک اور قوم لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی. پوری قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا. کہتے رہو ہم مسلمان ہیں، گناتے رہو مردم شماری کے رجسٹروں میں 1 ارب اپنی تعداد، وہ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا خدا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی. یہاں تو آپ نے دیکھا انفاق کے متعلق، مال کے متعلق دوسری جگہ سورہ توبہ میں ہے وہ غالباً، ہاں 9/19. نہیں 39 ہے جی، دیکھ لیجئے گا. وہ وہاں میدان جنگ کی بات آ گئی. یہاں تو وہ انفاق کی بات تھی، مال کی بات تھی، یہاں جان کی بات آ گئی. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. اگر تم منہ موڑ لو گے اس ٹکراؤ اور تصادم اور میدان جنگ سے جہاں جان دینے کا وقت آتا ہے، اگر یہ تم کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ وہ دوسری قوم لے آئے گا. تو عزیزاں نے مان اپنے آپ کو ہم فریب دیتے رہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی. یہ کوئی کم درجے کا عذاب یا تباہی نہیں ہے، کسی قوم کی جگہ ہی دوسری قوم آ جائے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو پھر جتنے ذرائع ہوتے ہیں وہ مقاصد بن جاتے ہیں، مقصد سامنے نہیں رہتا. اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے. ذرا کسی وقت بیٹھ کے سوچئے گا، جس کے پاس معلومات ہوں اس سے پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں مذہب کے نام پہ یہ قوم کتنا خرچ کرتی ہے، کتنی محنتیں کرتی، اور کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے. قرآن نے کہا تھا کہ پہلی مومنین کی جماعت کی پہلی نشانی، علامت، معیار یہ ہے کہ کفار اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، غیر مسلم مسلموں کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے. یہ اعلان ہوں گے سب سے بلند مقام پر اپنے اقوام عالم کی. یہ پہلی چیز قرآن نے کہی کہ پرکھ کے دیکھ لو اس کے اوپر. تو آپ پرکھ کے دیکھ لیجئے ساری دنیا کے مسلمانوں میں ہر جگہ یہ محتاج دست نگر ہیں
زیر دست ہیں غیر مسلموں کے، وہ ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، مانگ کے روٹی کھاتے ہیں ان سے۔ بظاہر ہم آزاد مملکتیں ہیں اتنی، لیکن کوئی مملکت بھی آزاد ہے کہ اپنے معاملات کو خود کسی طرح سے طے کرے ہو؟ قرآن نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے، وہ تو پہلی علامت یہ تھی۔ تو قوم کی جگہ دوسری قومیں تو آ ہی گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ رہیے اس چیز کے اندر کہ تمہارا ٹخنا ڈھکا ہوا تھا یا ننگا تھا، منہ تو صرف قبلے شریف کے تھا یا نہیں تھا، اس سے تو نہیں کام چلتا۔ مقصد عزیزان من، اقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ اس نظام میں جو کچھ تم دو گے بہت زیادہ دگنا چگنا بن کے واپس ملے گا تمہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ جس طرح سے وہ مویشی چارہ چرتا چلا جاتا ہے وہ تو خام ہوتا ہے، پھر جب جگاری کرتا ہے تو جو اس میں بدن بنتا ہے یہ ہے یضاعف لہم۔ اور پھر ہمارے ہاں تو یضاعف لہم جو ہے وہ ہر بات قیامت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے نا۔ یہاں یہ خرچ کرو گے تم، خیر خیرات دو گے، یہ تو قیامت میں عزیزاں نے مگر وہ ملا بھی مال تو کس کام آئے گا؟ اسے تو ہٹی کوئی نہیں ہونی۔ یعنی قرآن نے یوم لا بیان فیہ کہا ہوا ہے، تو وہاں تو یہ خرید و فروخت والا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر وہاں معاملہ یہ نہیں ہوگا تو یہ وہاں جا کے اگر ملے گا یہ مال کے بدلے میں بہت زیادہ مال، نو کام کس آئے گا ہمارے؟ یہ اسی نظام کی صورت ہے۔ صحیح اسلامی قرآنی نظام ہو، اس میں انویسٹمنٹ جو ہے اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ آپ دیتے ہو، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا معیار زندگی وہ کتنا بلند کیے چلا جاتا ہے۔ یہاں یوں ملتا ہے اور پھر وہاں جا کے تو پھر جو وہ ملے گا وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ دو چیزیں قرآن نے کہی ہیں، يُضَاعَفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ یہ اجر کریم ہے جو پھر آگے چلتا ہے، یہ پیسے نہیں وہاں جا کے ملیں گے آپ کو زیادہ۔ يُضَاعَفَ لَهُمْ، پتہ نہیں اس نظام کے اندر کس شکل کے اندر یہ ملتا ہے، دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ انویسٹ کرائیے جا کے، اس کے بعد پھر نام اس کا مضاربت، مضارعت، منفعت، منافع، یہ سب کچھ سارے کا سارا سود۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ ایمان لانے والے اللہ پر، اس کے رسول پر، کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے مقاصد حیات، اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں جو سچ کر دکھانے والے ہیں اپنے دعوی ایمان کو، یہ ہیں جو نگرانی کرنے والے ہیں۔ شہداء کا لفظ یہ جن معنوں میں ہم اپنے ہاں شہید کا لفظ بولتے ہیں نا، ان معنوں میں قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا۔ شہداء شہادت تو آپ کو معلوم ہے نا، کسی چیز کی گواہی دینا، نگرانی کرنا اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ وہ ہیں جو اس نظام کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ خدا کے نزدیک خدا نے یہ ان کا فریضہ زندگی مقرر کیا تھا کہ وہ اپنے دعوی ایمان کو اپنے ان اعمال سے سچ کر دکھائیں اور نگرانی کریں۔ اس امت وسطیٰ کی تو فریضہ زندگی یہ تھا، شہداء علی الناس، تمام اقوام عالم کی نگرانی کریں کہ ان میں سے کون کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور کون کون ظلم اور استبدال کر رہا ہے۔ اس قوم کا فریضہ یہ تھا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ دنیا کی غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر نگران ہیں، ان کا سارا انٹیلیجنس تمہارے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، آپ نے ان کے خلاف شہداء کیا بننا ہے؟ سر شہداء علی الناس
لہم اجرہم و نورہم، ان کی مساعی کا نتیجہ۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم تو اس کے بعد کی زندگی میں جنت کو بھی آخری مقام قرار نہیں دیتا، وہ بھی سستانے کا مقام ہے۔ وہاں کہا ہے کہ ان کا پیشانی کا نور، سرچ لائٹ ان کے آئندہ کے راستوں کو روشن کرتا چلا جائے گا۔ تو آئندہ چلنا ہوگا تو وہ راستوں کی روشنی کچھ فائدہ دے گی نا۔ اگر آگے جانا ہی نہیں ہے، وہیں بیٹھے رہنا ہے، تو پھر آگے جو راستہ روشن ہوتا ہے اس کا تو فائدہ کچھ نہیں۔ جس انجن نے جانا نہ ہو پٹڑی کے اوپر، اس کی سرچ لائٹ نہیں جلایا کرتے، اس کی جلتی ہے جس نے جانا ہوتا ہے آگے۔ قرآن نے ان کی پیشانیوں کی سرچ لائٹ بتائی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ دیکھیے کیا بات قرآن کی تقابل میں لفظ لاتا ہے، حالانکہ جہنم کا لفظ عام تھا۔ فرق یہ ہے جحیم وہ ہوتا ہے وہ مقام جہاں کوئی رک جائے، آگے چلنا چاہے۔ یہاں جب کہا کہ پیشانیوں کی، ان کے نور، ان کی روشنی، ان کی سرچ لائٹ ان کو دی گئی، تو وہ تو چلنے کی بات ہوئی۔ اور وہ جو اس کے برخلاف والے لوگ ہیں، رک جانے والے، آگے نہ چلنے والے، جہاں جو کوئی قوم رک گئی آگے نہیں وہ چل سکتی، وہی جہیم ہے۔ اور جس قوم کے اندر ان کے مذہب کا عقیدہ تقلید ہو کہ 1000 برس سے پہلے جو کچھ کسی نے کیا تھا وہیں کے وہیں ہم کھڑے، یعنی آپ کے ہاں اجتہاد کی ان کے ہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل کے متعلق کوئی نئی راہیں آپ تلاش کر سکیں، اجازت ہی نہیں۔ جس راستے پہ 1000 برس پہلے وہ چلے جا رہے تھے آپ کے ہاں کے اسلاف اور بزرگ، انہی کے اوپر، انہی کے نقش قدم کے اوپر آپ کو چلنا ہے، وہیں کھڑے ہیں آپ۔ کوئی آپ کے ہاں زندگی کا مسئلہ پیش ہو جائے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ صاحب فلاں امام نے یہ کہا، فلاں مفسر کی یہ رائے ہے، فلاں محدث نے یہ لکھا ہے، وہاں اس سے آگے نہیں ہے۔ آپ نے خود کوئی سوچا یا کچھ، یہ تو حرام ہے سر، وہیں کھڑے ہیں۔ جہیم میں ہے یہ امت 1000 برس سے۔ قرآن تو یہ کہتا تھا، خدا نے تو یہ کہا تھا کہ من جہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم کئی راستے ان کو دکھائیں گے آگے چلنے کے لیے۔ ہم نے تو ساری راہیں بند کر رکھی ہیں اپنے اوپر۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ دیکھو، ہم نے یہ کہا نا کہ یہ مال و دولت انسانیت کی منفعت کے لیے اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے اس کو منجمد نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ جہیم زندگی کے اب 2 تصورات سامنے آتے ہیں ہمارے۔ ایک وہ ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں سیکولرزم کہتے ہیں، یا میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ ایک فزیکل لائف ہے، تبھی قوانین کے تابع جسم انسان کا چلتا ہے، انہی قوانین کے مطابق ایک دن یہ مشینری بند ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ اس کو مادی نظریہ حیات یا آج کل سیکولرزم جسے آپ کہتے ہیں۔ دوسرا نظریہ حیات قرآن کا ہے کہ زندگی اس چیز کا انعام نہیں ہے، بلکہ انسان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو اس کا نفس یا ذات یا خودی یا سیلف یا پرسنالٹی کہتے ہیں، کچھ بھی نام اس کا رکھ لیجئے، وہ آگے چلنے والی بات ہے، وہ موت سے مرتا نہیں۔ اور مقصد حیات یہ ہے کہ اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، وہ ذات کی جس نے آگے چلنا ہے، لیکن چونکہ اس کی نشو و نما اس سطح زندگی پر جس میں انسانی کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے، اس لیے انسانی جسم کی نشو و نما، پرورش، توانائی یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ پھر مقصود بھی ذات نہیں ہے، اس مقصد کا ذریعہ ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کا ذریعہ ہے انسان کی جسم کا تندرست و توانا رہنا، اتنا۔ اور اگر مقصد ہی یہ بن جائے جیسا کہ سیکولرزم میں ہے، تو کہا پھر یہ چیزیں جتنی بھی ہیں اسی دائرے میں گھر کے رہ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن میں جہاں جہاں یہ آیا ہے نا
کہ اس دنیا کی زندگی لہو و لعب کی زندگی ہے، کھیل تماشے کی زندگی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے نفرت کرو، معنی اس کے یہ ہے کہ اسی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہتا کہ یہ زندگی لاؤ و لعب کے کئی دفعہ یہ الفاظ آ چکے ہوئے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی ایک مقام کے اوپر کھیل کود میں لگے رہنا، آگے نہ بڑھنا۔ کشتی اگر بھنور میں پھنس جائے یا موجوں کے تلاطم میں آ جائے تو وہاں تو وہ حرکت کرتی رہتی ہے، ساحل کی جانب آگے نہیں بڑھتی، اس کو کہتے ہیں لہو و لعب۔ کہا یہ زندگی اگر آپ کے ہاں تصور حیات ہے میکینیکل، یہ جہاں قرآن نے کہا ہے نا کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی، تو اس کے معنی ہے یہ تصور حیات کہ زندگی اسی زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ کہا کہ اس کی کچھ اتنی ایسی قیمت نہیں ہے، یہ تو یہ تفاخر بینکم، مقصد اس سے یہی ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل میں آ کے تم فخر کرو، اس کے پاس ایک موٹر ہے میرے پاس 2 موٹر آ گیا۔ تفاخر کیا بات ہے اس لفظ کی بھی۔ یہ ڈھول کا پول ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا، اندر سے کھوکھلا ہو آواز بہت ہو اس کی۔ ان کے ہاں ایسے مویشی ہوتے تھے کہ وہ جن کے وہ اڈر، جن کے ہوانہ جن کو کہتے ہیں جس میں دودھ ہوتا ہے پھر دوتے ہیں، وہ تو بڑا پھولا ہوا ہو اور دودھ اس میں سے بہت ذرا سا نکلے، اسے فخر کہتے تھے یہ لوگ، تفاخر۔ کہا پھر یہ اس قسم کا مال و دولت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی ہے کہ بڑا بننے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، پھولا ہوا، حقیقت اندر کچھ نہ ہو، بڑا بنا ہوا ہو، یا تکاثر فی الاموال، ایک دوسرے سے مال اور دولت میں بڑھ جانے کا جذبہ۔ وہ ان کے پاس وہ ایک محل بنا ہوا ہے، ہم 4 بنا کے بتائیں گے، ان کے پاس 1-2 موٹریں ہیں، ہمارے یہاں 10 ہو جائیں گی۔ تکاثر کہنے لگے یہ ہے، یہ کوئی مقاصد حیات نہیں ہے، ایک دوسرے سے بڑھ جانا۔ کیا ہے یہ؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کہنے لگے بس یہ سمجھیے کہ یوں ہی کہیں کسی پتھر کی چٹان پہ تھوڑی سی مٹی جم گئی، کہیں ذرا سا چھینٹا پڑ گیا، اس کے اندر سے کوئی تھوڑی سی کھیتی اگائی۔ کہنے لگے کہ کیا تم سمجھ لو کہ یہ بہت بڑی فصل اگے گی ہماری اس میں سے؟ ہوگا کیا؟ کل ہی ذرا زور کے دھوپ نکلے گی، چرمر ہو جائے گی، زرد ہو جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وفی الآخرت عذاب شدید، اور بالآخر جو محنت بھی کی ہوگی اس کسان نے اس کھیتی کے اوپر، وہ ساری رائے چلی جائے گی، اس کی جڑیں نہیں ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں مغفرت من اللہ و رضوان، دوسری قسم کی وہ کھیتی ہے کہ جو قوانین خداوندی سے ہم آہنگی کی بنا پر کی جاتی ہے، اچھی زمین، اچھا بیج، پانی، ہوا، حرارت، سب کچھ، اور پھر حفاظت کا سامان ہے۔ ایک وہ کھیتی ہوتی تو کہنے لگے دونوں میں تم خود فرق کر کے دیکھ لو۔ مال حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ متاع کے معنی میں نے عرض کیے تھے نا، مسافر جو زاد سفر اپنے ساتھ لے کے جائے کہ راستے میں میرے کام آئے، کم از کم ہوتا ہے اور وہ ضروری سامان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو ضروری چیز تھی دنیا کے سفر میں، لیکن اگر یہ متاع الغرور ہو، یعنی یہ جھوٹا سکہ ہو، بڑی عمدہ مثال یہاں دی ہے۔ سفر میں آپ نے کہیں جانا ہو تو آج کل وہ ٹریولر چیک مل جاتے ہیں، روپیہ نہیں ساتھ لے جانا پڑتا، چیک ہی لے جاتے ہیں، وہ آپ لے جائیں اور چلا جائیں۔ آپ کے چاہ رہا ہوں امریکہ، وہاں جا کے میرے پاس 10,000 روپے کے چیک ہیں، بینک میں وہ چیک دیں اور وہ کہیں کہ یہ تو جعلی ہے، یا اس سے پہلے روپیہ آپ کے پاس ہو، دکاندار کو آپ دیں، چیز خرید لیں اور وہ کہیں یہ تو کھوٹا ہے۔ تو یہ جو جعلی چیک، یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ ہے جسے قرآن متاع الغرور کہتا ہے۔ مسافر کے پاس جعلی اور کھوٹے سکے ہونا، کیا تشبیہ ہے صاحب۔
وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، لیکن جب وہ دکان یا منڈی پہ جاتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، تو وہاں نظر آتا ہے کہ جعلی یہ چیک ہے، یہ کھوٹا سکہ ہے، کہیں گے بس یہ ہے اس کی کیفیت۔ جو مقصد بتایا گیا تھا تکاثر فی الاموال تفاخر بینکم، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ، کہا ہم اس جذبے کی رعایت کرتے ہیں تمہاری، یہ انسان کے اندر انسٹنکٹ ہے، ایک بڑھ جانے کا جذبہ، دوسرے سے آگے چلے نکل جانے کا جذبہ، یہ جذبہ ہے۔ کہنے لگے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، تمہیں میدان ایک اور دیتے ہیں ہم، تمہارا میدان یہ نہیں ہے، کرکٹ نہیں تمہیں کھیلنا آتا، چاہتے ہو دوسروں سے آگے چلنا، تم فٹ بال کی طرف آ جاؤ، وہاں اس جذبے کی تسکین ہو جائے گی۔ یعنی وہ میدان بدل دیتا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آؤ ہم تمہیں بتائیں، ایک دوسرے سے بڑھنا ہے نا، تو خدا کا دیا ہوا جو پروگرام ہے اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، حفاظت کا سامان وہاں مل جائے گا، آگے جاؤ گے آخر میں تو جنت کی زندگی میسر آ جائے گی۔ چار لفظ ہیں عزیزہ نے من، کائنات کے چاروں گوشے آ گئے۔ کون سی جنت؟ کا عرض السماء والارض۔ ہمارے تو ذہن میں یہ ہے نا کہ وہ مرنے کے بعد وہاں جائیں گے، کوئی ایک مقام ہے وہاں، جنت کا ذہن میں یہی کچھ آتا ہے، وہ باغ ہے اس میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک مقام خاص۔ پہلے جنت کہ جو اس ارض و سما میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، جنت، یہاں بھی جنت کی زندگی آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو جہنم میں زندگی بسر کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ جنت کی زندگی کہتے کس کو ہے۔ تو وہ جنت کسی خاص مقام کے اوپر نہیں ہے۔ جنت عرضها کعرض السماء والارض، عرض و سما ساری کائنات میں پھیلی ہوئی۔ جہنم کے متعلق بھی تو یہی کہا تھا، محیط بالکافرین، وہ تو آج بھی گھیرے ہوئے ہیں تم۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا تھا پیدا کہ ساری کائنات میں اگر جنت پھیلی ہوئی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو وہ تو وہی ہے نا کہ جو لوکلائز کر دے، لوکیٹ کر دے، اس کو کسی خاص مقام میں اس کو مقید کر دے اگر، تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ سارے مقام میں اگر جنت ہی ہے تو پھر جنت کا مقام کون سا ہے؟ مقام نہیں ہے عزیزان من، یہ کیفیات کا نام ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ کسی دوسری طرف چلا جائے گا۔ وہ جنت کے جو ارض و سما میں پھیلی ہوئی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کر رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے ان کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں ان حقائق پر، اور پھر اس کو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے ایمان کو، جیسا پہلے کہا گیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اب آگے پھر ہم مذہب والوں کی طرف کہ یہ جنت اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، میرے تمہارے کچھ کرنے سے تو ہوتا ہی کچھ نہیں، جسے وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو اوپر کہتا ہوا چلا آ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تمام جد و جہد، یہ کوششیں، نیک عمل، یہ سارا کچھ یہ کاہے کے لیے؟ اگر یہ کچھ ملنا اسی کو ہے، جس کو دینا چاہے اس کو دے۔ تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی یہ چیزیں کہ پہلے ہمارے ہاں ملوکیت آئی جس میں نہج زندگی یہ ہو کہ وہ بادشاہ کا کہا جو وہ کہہ دے وہ ہوگا، مزاج شاہ گاہے بسلام بے رنجن و گاہے بدشمان خیلات بخشن۔ مزاج شاہ کا کیا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہے تم نے سلام کیا اور اس نے کہا گردن اڑا دو اس کی، کبھی ایسا ہے کہ تم نے گالی دی، اس نے کہا خلط دے دو اس کو، موج ہے۔
مزاج شاہاں اوتھے کی پرواہ راغب ہوتے بے پرواہیاں پھڑ لے عملہ والیاں نوں چھڑ دے اوگنہار نوں قادر مطلق ایسا کون روک سکتا اس کا؟ یعنی اس ٹائپ کا خدا ہم نے بنایا جس ٹائپ کا جہاں نیچے بادشاہ تھا ہمارا سلطان، اور اس سلطان کو کہا ذل اللہ علی الارض، یہ خدا کا سایہ ہے اس زمین پہ، تو وہ اوپر اسی قسم کا وہ خدا بنایا، اسی قسم کا یہ خدا بنا، یہ سلطان بنایا۔ تو میں یہ شاہ والی بات پھر جو تھی اس کے ترجمے یہ ہوئے کہ جو چاہے صاحب، نہ قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کسی کا عوض، نہ معاوضہ، نہ کوئی صلہ، نہ اجر، سوال نہیں ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے۔ تصور ہی یہ آ گیا، اور پھر تقدیر آ گئی اس کے بعد کہ سارا کچھ پہلے سے لکھ دیا، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جہنمی اور جنتی، نہ پیدا ہونے میں اس کا کوئی اختیار بیچارے کا، یعنی اس نے کہیں درخواست دی تھی کہ جی مجھے ضرور پیدا کر کے جنت میں بھیج دیجیے، دنیا میں بھیج دیجیے، کچھ نہیں، کسی بچے کے اختیار میں نہیں، کو پوچھا ہی نہیں کسی نے، وہ بھیج دیا۔ بھیج دینے کے بعد یہ کہ اچھا تم میں سے جس کو جی چاہے گا ہم جنم میں بھیج دیں گے، جس کو جی چاہے گا جہنم میں بھیج دیں گے، ملاحظہ فرماؤ۔ یہ اب تقدیر کا مسئلہ، اور تقدیر کی اہمیت 5 ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتایا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، 5 ہیں۔ اور معلوم نہیں آپ لوگوں کو کبھی وہ یہ کلمہ جو ہے یہ نہیں، یہ ایمان جو ہے بتفصیل پڑھنے کی کہیں موقع ملا یا نہیں؟ پہلے ہوا کرتا تھا، نکاح کے وقت پڑھایا کرتے تھے، اب اس کی جگہ بھی قانون آ گیا ہے، یہ وہ پڑھاتے بھی نہیں ہیں، پڑھائیں بھی تو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھنے والے کو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ 5 تو یہ خدا نے مقرر کیے، اور اس کے اندر والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، یہ انہوں نے درمیان میں داخل کر دیا جزو ایمان تقدیر۔ اللہ اکبر، جرت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ خدا مقرر کرتا ہے 5 اجزاء ایمان، وہ کہتا ہے ان پر ایمان لانے سے مومن ہو تو ان کے انکار کرنے سے کافر ہو، وہ کہتے ہیں 5 نہیں 6، چھٹا ان کا یہ تقدیر کا، دور ملوکیت کا، بادشاہت کا، جو جیج میں آئے کرے، یہ آپ کے ہاں جزو ایمان بنا دیا ہوا ہے۔ اور بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ علماء کرام، ان کی کتابوں میں ایک پورا حصہ ہوتا ہے یہ چھٹے جز کا۔ بات لمبی ہو جائے گی اور وقت ہو گیا، ورنہ میں بتاؤں کہاں کہاں یہ ہوتا ہے۔ میں یہ شاہ جسے چاہے جو چاہے وہ کرے، وہ سارا کچھ جو کچھ سارے قرآن میں اس زور دیا ہے اس نے عمل کے اوپر، کام کے اوپر، جہاد کے اوپر، سارا واش آؤٹ ہو جاتا ہے اسے عقیدے سے کہ بھائی ہونا تو وہ ہے جو وہ چاہے گا، خام خواہ ٹکرے مارنے سے حاصل کیا ہوگا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت عظیم فضل کا مالک ہے۔ سورہ آگے آتی ہے وہ آیت تقدیر کے متعلق، دیکھیے میں نے کہا ساتھ ہی وہ آیت بھی آ گئی، لیکن اب وقت ہو گیا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت 21 تک ہم آ گئے، 22ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔